السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج اگین ہم ساہیوال سے آپ سے مخاطب ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے ہم HDN کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہوں، ویسے تو تفصیلاً ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں گے کہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، اور ماں کی جو قربانی ہے وہ تو خیر مثالی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے۔ لیکن ہماری میڈیکل کا جو فیلڈ ہے اس میں کئی دفعہ ایسی سچویشن بن جاتی ہے جب ماں ہی اپنے بچے کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ یہ کس طرح پاسبل ہے جناب کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دے، مار دے یا اس کی موت کا باعث بنے۔ تو جی جناب، یہ ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ہیمولیٹک ڈیزیز آف دا نیو بورن کہتے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر نورین کنول، جو کہ ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اوکاڑا میں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر نورین۔ تو جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں نے بتایا کہ ہیمولیٹک ڈیزیز آف دا نیو بورن، یا جسے ہم RH انکمپیٹیبل پریگنینسیز بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تھینک یو ڈاکٹر عامر، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ RH انکمپیٹیبلٹی اصل میں ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اوکے۔ اگر تو باپ کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے تو آنے والا بچہ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ماں کے بلڈ گروپ کے لیے وہ بلڈ گروپ جو ہے وہ غیر مانوس ہوگا اور وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آنے والے نیکسٹ بچے میں، اس بچے میں نہیں، نیکسٹ جو دوسرا تیسرا بچہ ان کا ہوگا، اس کے اندر وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بچے کے خون کے خلیوں کو تباہ کر دیں گی اور اس کی بیماری اور موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو مدر کا اگر بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، جی، چاہے کوئی بھی گروپ ہو، A گروپ ہو، B ہو، AB ہو یا O ہو، جی بالکل، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نیگیٹو ہونا ضروری ہے۔ جی، نیگیٹو ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اگر وائف کا RH نیگیٹو ہے، کوئی سا بھی بلڈ گروپ ہو، کوئی سا بھی بلڈ اور ہسبینڈ کا کوئی سا بھی بلڈ گروپ ہو لیکن پازیٹیو ہو، لیکن پازیٹیو ہو، تو وہ جو پریگنینسی ہوگی اس میں بچے کا جو بلڈ گروپ ہوگا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ پازیٹیو ہوگا۔ وہ ماں پہ بھی جا سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں اچھا، ہوگا، پھر کوئی ایشو نہیں ہے؟ پھر کوئی ایشو یعنی کہ اگر ماں اور بچے کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہی ہے پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہے۔ آل رائٹ۔ اور اگر پازیٹیو ہوگا تو یہ ایشو ہیمولیٹک ڈیزیز آف دا نیو بورن اس وقت ہوگی جب ہم وقت ہوگی، اس کا وہ پازیٹیو ہوگا۔ جی بالکل۔ اوکے، تو وہ جو پہلی پریگنینسی ہے اس خاتون کی، اس میں بچے کی صحت کے اوپر کوئی منفی اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟ نہیں، پہلی پریگنینسی میں کوئی منفی اثرات اس کے نہیں ہوتے بچے کے اوپر۔ عام طور پہ دوسرے یا تیسرے بچے پہ اثر آنا شروع ہوتا ہے۔ ماں کے اندر اینٹی باڈیز اسی بچے سے بنیں گی جو پہلا بچہ ہوگا، لیکن وہ جو ہے اگلے بچوں پہ اثر کریں گی، اس پہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئیں گے۔ اچھا، یعنی کہ وہ جو اینٹی باڈیز یا وہ خلیے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں وہ پہلی پریگنینسی میں نہیں بنیں گے، ڈلیوری کے بعد بنیں گے؟ جی بالکل، جب بچے کا بلڈ گروپ جو ہے وہ ماں کے بلڈ گروپ کے ساتھ جو ہے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، یوزلی وہ ڈلیوری کے دوران ہوتا ہے کہ بچے کا بلڈ جو ہے وہ کچھ ماں کے اندر مکس ہو جائے، اس کے خلاف ماں کے اندر جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ دوران حمل جو ہے وہ ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، بچے کا اگر پازیٹیو بھی ہے تو آپس میں مکس نہیں ہوتا، جی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے انٹل انلیس کہ کوئی فیٹو مٹرنل ہیمریج نہ ہو، جیسے کوئی مس کیریج نہ ہو گیا ہو یا کوئی ماں کا پلیسنٹا نیچے ہے تو خون نہ پڑ رہا ہو۔ اگر ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے پریگنینسی کے دوران تو پہلے بھی جو ہے بچے کا خون ماں کے خون کی طرف آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگلے بچوں کو افیکٹ کرے گا۔ اینٹی باڈیز بننے کا پروسیس جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ماں کی باڈی کے اندر جو ہے نا وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز ڈیولپ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک نارمل پریگنینسی جا رہی ہے تو اس میں کوئی اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے، اور جو خطرہ ہوگا وہ صرف ڈلیوری کے وقت ہوگا؟ جی، زیادہ خطرہ ڈلیوری کے وقت ہوگا۔ اچھا، تو ڈلیوری کے وقت کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب مطلب چاہے وہ سیزیرین سیکشن ہو یا نارمل ڈلیوری ہو، اس وقت ماں اور بچے کا خون کس طرح مکس ہو جاتا ہے؟ یہ ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو۔ جی بالکل، ایسا ہوتا ہے کہ جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو بیبی کا جو بلڈ ہے وہ ماں کے بلڈ کے ساتھ مکس ہوتا ہے ڈیلیوری کے دوران، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، بچے کا پازیٹیو ہے، اور وہ مکس ہونے سے ماں کے بلڈ کے اندر ریئیکشن شروع ہو جائے گا اور وہاں اینٹی باڈیز بننی شروع ہو جائیں گی جو کہ اگلے بچوں کے لیے خطرناک ہوں گی۔ اس بچے کو یہ کچھ نہیں گئے۔ اچھا، وہ بچہ بالکل 100% بالکل ٹھیک ٹھاک جی بالکل، وہ صحت مند بچہ ہوگا؟ جی بالکل، اور یہ کمپلیکیشن آئے گی اگلی پریگنینسیز میں؟ اگلی پریگنینسیز میں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے آپ تو ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں پورے اوکاڑا ڈویژن کی، تو ہمارے تو یہاں پر رواج یہ ہے کہ جناب خاص طور پر جو ہمارے قصبے ہیں دیہات ہیں کہ ایک تاثر لوگوں کا یہ بنا ہوتا ہے کہ جناب پریگننسی ہو گئی ہے تو گائنیکالوجسٹ کے پاس بالکل نہیں جانا، نمبر 1۔ اگر جانا ہے اس صورت میں جانا ہے کہ جب ڈلیوری کے وقت کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے تب ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے تک دائیاں جو ہیں وہی سارا مینیج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک خاتون کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، تو آپ کے ایکسپیرینس میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں جو اس طرح کی انکمپیٹیبل پریگننسیز ہوتی ہیں جو بلڈ گروپ کبھی چیک ہی نہیں ہوا، نہ ماں کا چیک ہوا نہ باپ کا چیک ہوا، اور جناب ڈلیوری ہو گئی، پہلی تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نارمل ہوگی، اور اگلی ڈلیوریز کے اوپر پھر اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کافی کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے؟ جی بالکل، ہمارے پاس آتی ہیں فیمیلز اور وہ اس طرح آتی ہیں کہ یہ ایک بچہ میرے پاس ہے ڈاکٹر صاحبہ، گاؤں میں بھی پیدا ہو گیا تھا، اب اس کے بعد جو ہے نا 5-6 بچے میرے مر چکے ہیں، پیدا ہوتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر پانی پڑا ہوتا ہے، ان کو یرقان ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور میرے بچے اب بچتے نہیں ہیں، اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور پھر جب بلڈ گروپ کرایا جاتا ہے تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ RH نیگیٹیو تھی، پہلی دفعہ جو ہے ان کو RH نیگیٹیو کے خلاف اینٹی ڈی کا انجیکشن نہیں لگا اور وہ سٹوری چلتی رہی، اور اب جو ہے ہم بھی قاصر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، پہلی پریگننسی میں ہی اگر انجیکشن لگ جائے تو پھر آگے ہم روک سکتے ہیں۔ اب اس ٹائم پہ جو ہے نا پھر جو ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ ہمارے لیے کہ پھر تو بچے کو بلڈ ٹرانسفیوژنز ہم لگا سکتے ہیں، بچے کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، لیکن ماں کے اندر جو پہلے بلڈ انٹریکشن سے اینٹی باڈیز بن چکی ہیں نا وہ ہم نہیں ختم کر سکتے، وہ نہیں ختم کی وہ نہیں ختم کر سکتے۔ اچھا چلیں اب ہم پہلی پریگننسی کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس میں تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی، جی بالکل، بچہ نارمل ہوگا، بالکل ایک ہیلدی لائف گزارے گا۔ اگلی پریگننسی میں جب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا تو وہ چیدہ کیا کیا کمپلیکیشنز اس بچے میں پیدا ہوں گی، ان کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا۔ جی جیسے ہی بچہ جو ہے نیکسٹ پریگننسی ان کو ہوتی ہے فیمیل کو، اگر تو وہ پھر نیگیٹو ہے، ماں کے گروپ کے ساتھ میچنگ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگر وہ پریگننسی پازیٹیو آ گئی ہے، نیکسٹ بیبی جو ہے وہ فادر پہ چلا گیا بلڈ گروپ اور ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، تو ماں کے اندر پہلے سے اینٹی باڈیز موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے کے سرخ خون کے خلیوں کے اوپر جا کے اٹیک کریں گی اور ان کو ختم کرنا شروع کر دیں گی، یعنی کہ بچے کا خون ہی نہیں بنے گا؟ بالکل، اس کا خون نہیں بنے گا، اس کے اندر انیمیا ہو جائے گا۔ اس انیمیا کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اس کی باڈی کوشش کرے گی خون کے نئے خلیے بنانے کی، اس کی وجہ سے جگر اور تلی بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، یرقان اس کو ڈیولپ ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں، اس کے دل میں جو ہے وہ ہر جگہ ہر کیوٹی کے اندر پانی آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہائی ڈراپس کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی یا تو انٹرایوٹرائن ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر اگر ہمیں جلدی پتہ چل جائے تو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن بچے کو انٹرایوٹرائن کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں تو بہت ریئر ہے کہ کہیں ہو رہا ہو، باہر ہی ہوتا ہے۔ تو انٹرایوٹرائن ٹرانسفیوژن سے یہ ہے کہ اس کا بلڈ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے۔ ڈلیوری کے بعد بھی ایسا بچہ جو ہے اس کی فوراً بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفیوژن سے پورا بلڈ اس کا چینج کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کے بچنے کے کچھ چانس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت مشکل ہے۔ اچھا یہ جیسا آپ نے بتایا کہ بچے میں ایک تو خون بنے گا ہی نہیں، جی کیونکہ ماں کے خون کے اندر جو اینٹی باڈیز ہیں وہ پلیسنٹا کے تھرو بچے تک جائیں گی، بالکل اور جو بھی خون کے خلیے بیچارے بچے کے بن رہے ہیں اس کو وہ تباہ کرتے جائیں گے، بننے سے پہلے تباہ ہوتے جائیں گے۔ بالکل وہی بات جو آپ نے کہی کہ وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی خود ہی قاتل ہو خود جاتی ہی قاتل ہے، ہو گئی، اس کا خون ہی اس کے خلاف ہوا پڑا ہے کہ وہ اینٹی باڈیز جو ہیں اس کو جینے نہیں دیں گی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا اس کو ہم ڈائگنوز اگر ہم کرنا چاہیں تو ڈیورنگ پریگنینسی ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس بچے میں یہ پرابلم آ رہی ہے، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پانی باہر ہے، تو وہ تو الٹرا ساؤنڈ پہ بھی پتہ چلتا ہوگا کہ بچہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کچھ مطلب موٹا تازہ ہے؟ پہلے ہی ڈائگنوز ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اینٹی نیٹل میں، تو اگر وہ RH نیگیٹو ہے تو ہم اس کے فادر کا گروپ کراتے ہیں، اس کے ہسبینڈ کا گروپ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے فادر کا، اور وہ RH پازیٹیو ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس کو سوچ لیتے ہیں کہ مائٹ بھی یہ بچہ جو ہے وہ انکمپیٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہو، RH انکمپیٹیبلٹی کی طرف۔ ہم اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ سینسٹائز ہو چکی ہے کہ نہیں، پچھلی دفعہ اس کو اینٹی باڈیز اس کے اندر بن چکی ہیں کہ نہیں۔ ہسٹری بھی دے دیتے ہیں پیشنٹ کی، اینٹی ڈی تو نہیں لگا ہمیں، تو انجیکشن نہیں لگا اس طرح کا کہ کوئی اینٹی باڈیز بنانے سے ہمیں روکا جا سکے، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کا اینٹی باڈی ٹائٹر جو ہے وہ ہر 4 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کرا کے دیکھتے رہتے ہیں، بچے کی گروتھ اسکین کرا کے دیکھتے رہتے ہیں، بچے کا مڈل آرٹری سیریبرل فلو ہوتا ہے وہ کرا کے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس مانیٹرنگ ٹولز ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر مانیٹرنگ ٹول تو ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ دوران حمل بچے کا ٹرانسفیوژن ہونا ہے، یہاں پر تو ہمارے پاکستان جیسے ملک میں تو بیچارے اچھے بڑے جیتے جاگتے
جو بالغ لوگوں میں ٹرانسفیوژن کرنا ہو تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے. یہ تو پھر ایک پریگنینسی کی بات ہو رہی ہے بالکل کہ ایک جو نشو نما پانے والا بچہ ہے اس کے اندر ٹرانسفیوژن کرنا ہے, جو کہ میرے علم کے مطابق تو شاید پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ٹرانسفیوژن صرف ترقی یافتہ ممالک ہیں, مطلب یورپ ہو گیا, یو ایس ہو گیا, وہاں پر شاید یہ پروسیجر آف کورس وہاں پر تو ہو ہی رہا ہے, جی, لیکن ہمارے یہاں پر وہ جو باہر والا بلڈ جس نے آ کے اس کے ہر مہینے اس کے اندر لگنا ہے, پھر اس سے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, وہ کیا ہی ڈیولپمنٹ ہوگی, نہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, پاسبل نہیں رہتا پھر. اچھا, تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ صرف بچے میں ہی کمپلیکیشن ہوتی ہیں یا وقت سے پہلے بھی مس کیریج ہو جاتا ہے, یہ بھی اس قسم کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انٹرایوٹرائن ڈیتھ ہو گیا ہے, وہ آگے بن ہی نہیں سکا, تو پھر ظاہر ہے اس کا مس کیریج کرنا پڑتا ہے. اچھا, وہ تو پھر آرٹیفیشلی پھر انڈیوس کرنا پڑتا ہوگا نا, یا آپریشن کریں گے یا ڈی این سی کریں گے اس کی؟ بالکل, وہ اس کی آبسٹیٹیکل ہسٹری کے اکارڈنگ ہے کہ پہلے کتنے بچے اس نے. تو عام طور پر اس طرح کے بچے کی دوران حمل ڈیتھ کون سے مہینے میں ہو جاتی ہے جنرلی؟ مطلب عام طور پہ 5ویں 6ٹھے مہینے میں جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ لے کے لوگ آتے ہیں کہ جی پانی پڑ گیا, پھر میرے بچے میں پہلے بھی اسی طرح 5-6 بچے فوت ہوئے ہیں, اور ایک بچہ ان کے پاس پہلا جو ہے وہ الائیو ہوتا ہے انٹل انلیس کہ وہ بھی مس کیریج نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا بچہ مس کیریج ہوتا ہے اور اس پہ پتہ نہیں ہوتا کہ RH جو ہے وہ نیگیٹو تھا اور اینٹی ڈی نہیں لگا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلا حمل گر گیا ہے خاتون کا جی, اور اس میں بھی یہی سینیریو تھا کہ ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو, جو باپ ہے اس کا بلڈ گروپ پازیٹیو, تو ضروری نہیں کہ ڈیلیوری ہی ہو, اگر مس کیریج بھی ہو گیا تب بھی رسک ہوتا ہے اس کا. رسک ہوتا ہے, تو اس کا مطلب وہ تو پھر کپل بے اولاد ہی رہے گا بیچارہ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ اس کا علاج ہے کہ اگر آپ جو ہے شادی سے وہ تو پریونشن ہے نا. جی جی, لیکن میں علاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک خاتون اس طرح سینسٹائز ہو گئی کہ پہلی پریگنینسی اس کی ہوئی اور ڈیو ٹو اینی ریزن حمل گرانا پڑ گیا, مس کیریج ہو گیا اس خاتون کا, اور وہ سینسٹائز ہو گئی, اور وہ جو جتنا بھی بچہ نشو نما جس بھی ایج میں ہوگا اس کا بلڈ مکس ہو گیا مدر کے ساتھ, تو اینٹی باڈیز ماں کے خون میں بن گئے. بالکل بن سکتے ہیں, اور اگلی ساری پریگنینسیز میں یہ تھرو آؤٹ چلے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اذیتناک بات ہوتی ہوگی خاتون کے لیے. مطلب آپ ذرا بتائیں گے کہ کیا تاثرات ہوتے ہیں خواتین کے جو اس طرح کی کیسز میں آتی ہیں؟ بس اس وقت وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں کہ کوئی بتا دیتا کہ ہم بلڈ گروپ بھی ٹیسٹ کرانا تھا, ہم گروپ ٹیسٹ کرا لیتے, لیکن ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, اس وقت پھر کچھ نہیں کر سکتے. ویسے بلڈ گروپ ٹیسٹ کروانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگتے, سرکاری اسپتال میں تو فری. نہیں, پرائیویٹلی بھی دیکھا رہے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 200-300. ناظرین اب یہ دیکھ لیں کہ سرکاری ہسپتال میں ایک ٹیسٹ فری ہے, اور پرائیویٹ بھی اگر آپ لیبارٹری سے کروانا چاہیں تو 200-300 روپے میں بلڈ گروپ پتہ چل جاتا ہے. یہ میں خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے قصبوں میں موجود ہیں, ہمارے دیہاتوں میں موجود ہیں, کہ جب بھی مطلب پریگنینسی کی سٹیج آئے تو فوراً سے پہلے آپ خاتون کا اور ان کے جو خاوند ہیں ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. دیکھیں 200-300 روپے جو ہے وہ ٹوٹل خرچہ آئے گا, لیکن آپ ایک ساری زندگی کی جو آپ سمجھیے کہ ایک پیچیدگی جس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں, اس سے بچ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم آتے ہیں کہ اس کی پریونشن کی طرف. جی, سینیریو یہ ہے, ایک خاتون ہے, فرسٹ ٹائم پریگنینسی چل رہی ہے, مس کیریج کو چھوڑ دیں, نارمل ڈلیوری جا رہی ہے, اور جناب اس کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے, اس کے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے, اور ہم یہ زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ بچے کا بھی بلڈ گروپ پازیٹیو ہی ہوگا. جی جی. اچھا, اب اس سے بچاؤ کے لیے خاتون کو کس سٹیج کے اوپر کیا کیا جاتا ہے, وہ آپ ایکسپلین کیجیے. جی بالکل, اینٹی ڈی کا ایک انجیکشن آتا ہے جو اس کو 28 ویکس کے اوپر لگتا ہے, ٹھیک ہے, 7ویں مہینے میں اس کو وہ لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ڈلیوری کے بعد لگتا ہے, ڈلیوری کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر وہ انجیکشن لگانا ہوتا ہے. یہ 2 دفعہ کا انجیکشن اس کو اس ساری بیماری سے بچا جاتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی اول نیچے یا کسی وجہ سے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر ہر بلیڈنگ کے ایپیسوڈ پہ اس کو وہ انجیکشن لگے گا, کیونکہ وہ بلیڈنگ جو ہے وہ جب جیسے اندر ہو رہی ہے ویسے باہر ہو رہی ہے, ویسے اندر ہو کے ماں کے اندر بھی جاری ہوگی اور وہ اینٹی باڈیز بنائے گی, ٹھیک ہے. ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی بلیڈنگ ایسے چل رہی ہو حمل کے ساتھ, عام طور پہ 28 ہفتوں پہ اور ڈلیوری کے بعد یہ ایک انجیکشن جو ہے وہ ضروری ہے, جو آپ کے اگلے سارے بچوں کو ان اینٹی باڈیز سے بچا جائے گا. اچھا, ہمارے یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب تعلیم کی بھی بڑی کمی ہے, تو اس طرح کی خواتین جن کے حمل بار بار گر رہے ہوں اور انڈر لائنگ ریزن ہو سکتا ہے کہ وہی ہو جو جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہیمولیٹک ڈیزیز آف دا نیو بورن, تو وہ تو اس میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شاید کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے یا پتہ نہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے, اس طرح کے بھی معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں؟ بالکل بالکل, وہ کہتی ہیں کہ 18 ہے,
کوئی عورت آ گئی تھی ہمارے گھر, اس کا حمل گرا ہوا تھا, اس کے جراثیم مجھے لگ گیا تو میرا بھی حمل گر گیا, یا پھر جو ہے وہ کسی نے تعویذ دھاگے کرا دیے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ساری اسٹوری چل رہی ہوتی ہے, پر ادھر دھیان نہیں کرنا. دیکھیں اسی مقصد کے لیے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنے یونیک ٹاپک کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ جیسے ایکسپرٹ جب آ کر اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو اردو میں عام زبان میں ہم سمجھائیں گے تو شاید لوگ سمجھ جائیں, اور جب سمجھ جائیں گے تو پھر اس کا سدے باب بھی کر لیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ جو انجیکشن ہے یہ آرام سے مل جاتا ہے, مطلب بہت مہنگا علاج تو نہیں ہے, یہ جو بچاؤ کے لیے لگایا جاتا ہے؟ مل جاتا ہے, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو موسٹلی فری مل جاتا ہے. اچھا فری ہے جی, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے کہ وہاں مل جاتا ہے. باہر بھی اگر ہے تو اتنا مہنگا نہیں ہے, جتنی اس کی کاسٹ ہے جو آپ کو اپنے بچوں کی جان کی صورت میں دینی پڑے گی, تو یہ اتنا مہنگا انجیکشن نہیں ہے, اور پوری دنیا میں ہر جگہ یہ لگایا جاتا ہے. اچھا پوری دنیا میں لگایا جاتا ہے, اوکے جی. اب ہم نے جو اب تک کا ڈسکشن کیا نا وہ یہ ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ جیسی پریگننسی ہو ماں کا اور باپ کا بلڈ گروپ فوراً چیک کروایا جائے. یہ تو بنیادی چیز ہو گئی نا پھر تو. بالکل, بلکہ شادی سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کی بیٹی ہے کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے, نیگیٹو ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کر کے بھیجو کہ آپ نیگیٹو ہو. آپ جب بھی حاملہ ہوگی آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بتانی ہے پہلی بات جاتے ہی کہ میں RH نیگیٹو ہوں, میرا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے. پھر اگلی مینجمنٹ وہ خود ہی کر لیں گے. ہاں بلڈ گروپ تو ویسے روٹین میں کئی اچھے ممالک جو ہیں ترقی یافتہ ممالک, ان میں آپ کے ID کارڈ کے اوپر بلڈ گروپ لکھا ہوتا ہے. دیکھیں جی وہ تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ہی رہنا ہے, اس نے کون سا بدل جانا ہے کہ آج A ہے تو کل B ہو جائے گا, بالکل پلس ہے تو مائنس میں چینج نہیں ہو سکتا. جو ہے بچے کا پیدائش کے وقت وہی ساری زندگی چلنا ہے. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے جیسا آپ نے کہا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا بلڈ گروپ کیا ہے, اور لڑکی کا بھی مطلب چیک ہونا چاہیے. تو ڈے 1 سے ان کو پتہ ہوگا کہ جناب جب بھی پریگننسی ہوگی تو ہمیں یہ جو آپ نے پریونشن بتائی ہے ضروری انجیکشن لازمی لگوانا پڑے گا. بالکل. ہماری ایک پروفیسر تھیں, وہ کہا کرتی تھیں کہ RH نیگیٹو کسی کی بچی اگر ہوتی ہے نا تو مطلب وہ ٹیکے سے تو بچ جاتی ہیں, TT سے. اس وقت تو پیرنٹس خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پازیٹیو نہیں ساڑا بچہ, نیگیٹو ہے, ٹیکہ تو نہیں لگے گا. لیکن اس کو یاد کرا دو کہ اس بچی کی سرویلنس ساری عمر تم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے, اس کی شادی ہوگی تو اس کو بتا کے بھیجنا ہے کہ تم نیگیٹو ہو, یہ ساری عمر کا مصیبت تمہیں پڑ گئی. یہ پازیٹیو ہوتی تو ایک ٹیکہ تم لگواتی تو ہماری جان بخشی ہو جاتی. ویری نائس. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم ایک اور سینیریو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا تو ہم نے ڈسکس بڑا تفصیل سے کر لیا, مدر کا بلڈ گروپ نیگیٹو, فادر کا بلڈ گروپ پازیٹیو, دونوں کا نیگیٹو ہے, تب تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. تب کوئی خطرے والی بات نہیں, تسلی ہے, تسلی ہے, پھر خوشیاں منائیں. بالکل گڈ ہو گیا. اچھا اب الٹا کر لیتے ہیں, جو وائف ہے اس کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے, چاہے A ہے, B ہے, AB ہے یا O ہے, ریگارڈلیس آف دیٹ وہ پلس میں ہے, اور ہسبینڈ جو ہے اس کا O نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, A نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, AB نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, یا B نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. 4 ہی پاسبلٹیز ہیں. اس صورت میں کیا پوزیشن ہے؟ اس میں بھی کوئی خطرہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل. ویری نائس. یہ تو پھر بڑی خوشائند بات ہے کہ اس طرح کے سینیریو میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 100 پریگننسیز آپ کے ایکسپیرینس میں آتی ہیں, DHQ کاڑا جو ہے آئی ایم شیور کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہوگا. 100 تو میں بہت کم شاید فگر کہہ رہا ہوں, تو چلیں ہم 100 کی مثال لے لیتے ہیں. 100 پریگننسیز میں RH انکمپیٹیبل پریگننسیز کتنی ہوتی ہیں کہ جس میں وائف کا بلڈ گروپ مائنس میں ہو یا نیگیٹو ہو, اور جو ہسبینڈ ہے اس کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہو؟ 100 میں سے کتنی پریگننسیز ہوتی ہیں اس طرح کی؟ تقریباً RH نیگیٹو لوگ جو ہے نا وہ 10% ہوتے ہیں. اس میں سے 5 تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی پازیٹیو سے شادی ہوئی ہو, کیونکہ عام طور پہ جو ہے نا زیادہ بلڈ گروپ پازیٹیو ہی ہے. تو اس لیے جو 5% سینیریوز جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جو انکمپیٹیبل ہو کے آئے ہوتے ہیں, ان کے اندر سب کچھ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, کوئی پہلی بار آ کے ہمیں نہیں ملتا, مطلب کمپلیکیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ وہی پھر اگین گھوم پھر کے بات وہیں پر جائے گی کہ ہمارے یہاں پر رواج یہ ہے کہ گائنیکالوجسٹ کے پاس تب جانا ہے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. بالکل, جب مسئلہ کریٹ جب وہ دائی ہاتھ کھڑے کر دیتی ہوگی کہ جناب نہیں اب میں کچھ نہیں کر سکتی, پریگنینسی بار بار ہوتی ہے, بار بار مس کیریج ہو رہا ہے, تو وہ پھر وہ بے بس ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتی ہے نہیں جی آپ بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں. جی, اور وہ بڑی ڈاکٹر صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, ان کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ہی ہے, بالکل اسی طرح. اینٹی باڈیز بننے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائمنگز جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈلیوری کے جب پریگنینسی چل رہی ہو تو 28ویں ہفتے پہ ایک انجیکشن لگے گا, جی, اور پھر ڈلیوری کے بعد
چاہے وہ سی سیکشن ہو یا نارمل ڈیلیوری ہو, بالکل اس کے 72 گھنٹے کے اندر اندر لگانا ہوتا ہے. 72 گھنٹے کے اندر اندر لگانا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہاں پر ہے انجیکشن؟ مطلب نس کے اندر لگتا ہے, وین میں لگتا ہے, یا پٹھوں کے اندر لگتا ہے, کہاں نہیں پر؟ پٹھے کے اندر لگتا ہے, پٹھے کے اندر آئی ایم انجیکشن ہے. تو یہ تو بڑا عام, جس طرح اتنے لوگ انجیکشن لگواتے ہیں, پین کلر بازو میں لگوا لیتے ہیں, بالکل یہ بھی اسی طرح کی عام اس طرح کا کوئی سائڈ افیکٹ معصوم نہیں سا ہے. انجیکشن ہوتا ہے. بالکل کچھ بھی نہیں, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا, کچھ بھی نوٹس نہیں کیا آج تک میں نے, تو کتنے لوگوں کو لگوایا اپنے سامنے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ناظرین, اب ہم بڑا دلچسپ موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو سنی کہ کتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نورین کنول جو ہے آج اس موضوع کی مناسبت سے ہمارے ناظرین, خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں, ہماری جو بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, ان کو کوئی میسج دیں. جی ڈاکٹر نورین, آپ اس ٹاپک کے حوالے سے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جتنی بھی ہماری بچیاں ہیں ان کو اپنا بلڈ گروپ ضرور چیک کرانا چاہیے. ایٹ لیسٹ شادی سے پہلے اپنا بلڈ گروپ RH پازیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو, یہ چیک کروا کے جاؤ, ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ ایک چیک کرایا ہوا بلڈ گروپ اور پھر ٹائم پہ لگا ہوا ایک انجیکشن بہت سارے بچوں کی زندگیاں بچا جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ میرے ملک کا ہر بچہ اور ماں محفوظ رہے. آخر میں ناظرین ڈاکٹر نورین کنول کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے وقت نکالا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام گزشتہ جو پروگرامز ہیں ان کی طرح پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.